بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ایک بار پھر اس چینل کی وساطت سے، بھائی محمد شاہد کی وساطت سے آپ احباب کی سماعتوں کی نظر پیغام۔ آج ہم توبہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ توبہ کے حوالہ سے کوئی نہ کوئی پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنا کے ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے اور شعبان المعظم کے 15ویں رات شب برات کی رات، شب قدر کی رات ہے، جو کہ نجات والی رات ہے، توبہ اور استغفار کرنے والی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک برگاہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر سر کو جھکائیں، سر بسجود ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معافی عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار اللہ تبارک و تعالی کی پاک برگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، اس کے توبہ کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ جب کوئی بوڑھا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جھک جاتا ہے تو رب اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے اور اسے بھی پسند فرماتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جس کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور قبول فرماتا ہے، وہ ہے نوجوان جو برائی کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، جس کے پاس پیسہ بھی ہو، جس کے پاس دولت بھی ہو اور دنیا کا اقتدار بھی ہو، ہر برا فعل کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی پاک برگاہ میں آ کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرماتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس افراتفری کے دور میں اللہ تبارک و تعالی کی پاک برگاہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو جھکائیں، توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توبہ کو ضرور برضرور قبول اور منظور فرمائے گا۔ توبہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالی اسے ہی عطا فرماتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ ویسے تو دنیا کی دولت اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بھی عطا فرما دیتا ہے جسے رب پسند نہیں فرماتا، جسے رب محبت نہیں فرماتا، لیکن دین کی دولت ایسی دولت ہے، قرآن کی محبت ایسی محبت ہے، حضور کی محبت ایسی محبت ہے کہ جسے اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس سے رب محبت فرماتا ہے۔ جب رب محبت فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی دولت عطا فرماتا ہے، حضور کی محبت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔